انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون السلام علیک یا ابا عبداللہ سلام اللہ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزادارو، کل تک ہم نے ایک ایک کر کے ایک ایک شہید کا ماتم کیا. امام حسین کی خیموں سے رخصت کے بعد حسین جب میدان میں آئے اور میدان میں آ کے خطبہ دیا کہ اے لوگو، اگر مجھے جانتے ہو تو جانتے ہو، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہراء، انا ابن خدیجہ الکبریٰ. حسین اپنا تعارف کرا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اے لوگو تم میرے مقابل کیوں آئے ہو، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ جواب آ رہا تھا بغضاً لابیک، ہم تمہارے بابا کی دشمنی میں تم سے لڑنے آئے ہیں. ایک آواز آئی کہ جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے اس وقت تک ہم تم سے لڑائی کرتے رہیں گے. بس یہ سننا تھا کہ رسول کے لال نے تلوار کھینچی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے حملہ کر دیا. اب چاروں طرف سے یلغار تھی اور حسین کے حملے تھے. شیر خدا کا لال شیر خدا کی جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا. کبھی میمنے پہ حملہ کرتے میسرے سے نکلتے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے میمنے سے نکلتے، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ فرات کی طرف نکل گئے. فرات پر ایک بازو قلم ہوئی لاش ان کے انتظار میں پڑی تھی. اسے دیکھ کے پکارے بھیا عباس، ہماری لڑائی دیکھی، ہماری لڑائی دیکھی. اے بھیا عباس، کبھی زندگی میں تو ہمیں لڑنے نہ دیا، آج ہماری لڑائی دیکھو. اس کی لڑائی جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اس کا 13 سال کا بھتیجا مارا گیا ہے. ارباب ماتم حق پہ غیبی کی آواز آ رہی تھی. وعدہ طفلی وفا کرنے کا وقت آ گیا. حسین نے من کے پہ سر جھکا دیا. بڑے مرتبہ بھاگی ہوئی فوج چاروں طرف سے آ گئی. اسباب وفا کے کان میں چپکے سے کہا اے میرے اسباب وفا، مجھے میری قتل گاہ تک لے چل. وہ گھوڑا امام کو لیے ہوئے اس جگہ پہ آیا کہ جہاں قتل گاہ ہے. گھوڑے نے بہت سکون کے ساتھ آقا کو اتارا. ادھر زینب اولیاء فضا کو در پہ کھڑے ہوئے ایک ایک وقت کی خبر لے رہی تھی. پوچھا فضا میرا بھائی گھوڑے کی پشت پر نظر آ رہا ہے؟ جواب ملا اے بی بی اس سے فرش خالی ہے. بس یہ سننا تھا اضطراب کے عالم میں چادر اوڑھی اور چلی میدان کی جانب. مقتل میں آئی تو زینبیہ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف نگاہ ڈالی، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک نشیم میں ایک ہجوم ہے. جب غور کیا تو پتہ چلا کہ بیچ میں ان کا ماجرا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کرنے والے ہیں. کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تبر چلا رہا ہے، کوئی گل چلا رہا ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے. ان ملائین کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پتھر بھر کے لائے تھے. وہ مظلوم امام پر پتھر برسا رہے تھے. زینب کیا کرے؟ زینب مجبور ہے. کس کو آواز دے؟ عمر صاحب پہ نظر پڑی. عمر صاحب کو پکار کے کہا ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور عبداللہ قتل ہو رہے ہیں؟ جواب کچھ نہیں ملا. اس طرح کے عالم میں خیمے کی طرف چلی. خیمے میں پہنچی تو ابھی در خیمہ تک پہنچی تھی کہ زمین کربلا ہلنے لگی. آفتاب کو کہنے لگ گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آ رہی ہے. دوڑ کے سید سجاد کے خیمے میں شانہ ہلایا. اے بیٹا سید سجاد اٹھو، شاید قیامت آ رہی ہے. سید سجاد نے تکیے کا سہارا لیا. کبھی ماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے. جب خیمے کا پردہ اٹھا سید سجاد نے اٹھ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا بتا، اے میرے بابا پر سلام ہو. پھوپھی نے پوچھا بیٹا کسے سلام کر رہے ہو؟ جواب دیا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے. میں آواز گونج رہی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. حسین شہید کر دیے گئے. ارباب ماتم
ذوالجناح نے یہ اطلاع خیمے میں پہنچانے کے لیے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگا اور کٹی ہوئی بابوں کے ساتھ ڈھلے ہوئے زین کے ساتھ در خیمہ پہ آیا. در خیمہ پہ جب اس کی آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ سکینہ باہر نکلی. شاید میرے بابا آ گئے ہیں. دوڑ کے آئی, دیکھا گھوڑا خالی آیا ہے, زین ڈھلی ہوئی ہے, بابیں کٹی ہوئی ہیں. دوڑ کے گردن سے لپٹ گئی. ایک ہی حسد کا جملہ کہا, میرے بابا کے گھوڑے بابا یہ تو بتا دے میرے بابا کو کسی نے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا یا کاسا دیا کر دیا؟ اجرکم اللہ. رونے والو حسین نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے. یزیدی فوجوں میں شادیاں بجنے لگے. یزیدی فوج خوشیاں منا رہی تھی. عمر سعد نے ایک مرتبہ آواز دی, تم میں سے کون ہے کہ جو ان لاشوں کو پامال کرے؟ عرب کی اس تہذیب میں کسی کے لاشے کو پامال کرنا اس کی توہین سمجھی جاتی تھی. جب عمر سعد نے یہ آواز دی تو کئی قبیلے کے افراد سامنے آئے. نہیں, ہم اپنے قبیلے کے فرد کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے, اجازت دے دی, اسے اٹھا لو. ایک شہید کو الگ کر لیا گیا. اب صحیح روایت نہیں معلوم, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ سارے لاشیں ہٹا لیے گئے تھے, صرف ایک لاش غریب حسین کی رہ گئی تھی کہ جس کے لیے 10 جوان خود تیار ہوئے کہ ہم اس لاش کو پامال کریں گے. زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہ خبر ملی ہوگی کہ میرے بھیا کا لاش پامال میں اسما کیا جا رہا ہے. لاشیں پامال ہوئے اور ایسے میں جب شام کا وقت آیا, اور شام کے وقت آنے سے پہلے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ ملائن شعلے لیے ہوئے خیموں کی جانب چلے اور لوٹ تھی اور خیمے کا اسباب لوٹا جا رہا تھا. فاطمہ کبریٰ امام حسین کی صاحبزادی بیان کرتی ہے کہ ملائن ہمارے خیموں میں گھس آئے. میں کسی ملعون کی عزت پہ تھی, مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا, میں بے ہوش ہو گئی. لیکن جب میری آنکھ کھلی تو اندھیرا چھا چکا تھا. میں نے پھوپھی اماں کو یہ کہتے ہوئے سنا, اے بیٹا فاطمہ اٹھو, رات ہو گئی ہے. میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میرا ہاتھ میرے سر پہ گیا. میں پکار کے کہا, پھوپھی اماں میری چادر. پھوپھی کا جواب آیا, بیٹا چادریں کہاں ہیں؟ چادریں تو چھین لی گئی. خیموں میں آگ لگی. شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی. بچے پھولوں کی مانند بکھر گئے. روایات میں ہے کہ کئی بچے گھوڑے کے سموں سے کچلے گئے. ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی وہ میدان میں دوڑتی چلی جا رہی تھی. امیر ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا بچی کو کہ وہ دوڑتی چلی جا رہی ہے. میں نے قریب جا کے اس کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو وہ بچی مجھے دور سے کہہ رہی تھی, اے شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگانا, ہم اہل بیت رسالت ہیں, ہمیں آگ نہ لگانا. میں نے قریب جا کے اس کے کرتے کی آگ بجھائی. جب اس نے شفقت کا برتاؤ دکھا تو مجھ سے پوچھا, اے شیخ نجف کا راستہ جانتا ہے؟ میں نے پوچھا, نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تجھے نہیں معلوم ہمارا دادا مشکل کشا عالم رہتا ہے. میں نجف جاؤں گی اور جا کے دادا سے فریاد کروں گی کہ ہماری مدد کرو. ارباب متم جلے ہوئے خیموں کے درمیان سید سجاد ایک خیمے میں غش میں پڑے ہوئے ہیں. ثانیہ زہرا کا عالم یہ ہے کہ بار بار اس خیمے میں جاتی ہیں, چولہے آگ نہیں بننے دیتے, پھر واپس آ جاتی ہیں. میں نے امیر ابن مسلم کہتا, میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی ہے اس خیمے میں ہے؟ تو جواب دیا, میرے بھائی کی اکلوتی نشانی گھر میں پڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان ایک جوان کو اپنے دوست پر سہارا دیے ہوئے بی بی ان خیموں سے باہر لائیں. اب سید سجاد ہیں اور سجدے کا عالم ہے. سجدے میں سر رکھ دیا اور اس وقت سے لے کر فجر کے طلوع تک ایک ہی ورد تھا, شکرن یا اللہ, حمدن یا اللہ. ساری رات ایک سجدے میں سید الساجدین نے گزاری. ارباب ماتم جب شہزادی کو اپنے فائز کا خیال آیا تو ایک مرتبہ بیویوں کو جلی ہوئے قنتوں کے درمیان بٹھایا اور بٹھا کے کہا, چلو بیویوں تم بیٹھو, تم آرام کرو, میں حفاظت کرتی ہوں. آج میں عباس کا فریضہ انجام دوں گی. یا حافظ کے نعرے لگاتی ہوئی زینب تلایا کر رہی تھی. اور ایسے میں ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے کہ ایسے میں ایک مرتبہ ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. آگے بڑھ کے پکاری, اے شیخ ہمارے پاس مال اسباب سے کچھ نہیں ہے, سب لٹ گیا ہے.
سب کچھ لٹ گیا، کوئی شے باقی نہیں۔ تفصیل نہیں بتائی بی نے تفصیل نہیں بتائی، کتابوں میں لکھی کیا کیا لوٹا گیا تھا۔ سکینہ کے گوہر لوٹے گئے تھے، زینب ام کلثوم کی چادریں لوٹی گئی تھیں، عابد بیمار کا بستر لوٹا گیا تھا، کوئی شے باقی نہیں تھی۔ زینب کہہ رہی تھی اب ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، اب ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، اگر تجھے یقین نہ ہو تو صبح آ کے دیکھ لینا، اور اگر تجھے کچھ چاہیے ہوگا تو اس میں سے لے لینا، لیکن سوار ہے کہ بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، سوار ہے کہ بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ شہزادی کو مطلب غیظ آیا، میں علی کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ ٹھہر جا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ اباب ماتم سوار ہے کہ پھر بھی بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مرتبہ لجا میں پرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ میں نے تجھے روکا ہے تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ آنے والے نے نقاب الٹی، اے میری لال، اے زینب تو نے اپنے بابا کو پہچانا نہیں۔ زینب دوڑ کے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا اب آئے، جب فاطمہ کا گلشن آج ہو چکا، اے میرے بابا اب آئے، جب علی اکبر کے سینے میں رسی لگ چکی، اے بابا اب آئے، جب قاسم کا لاش پامال ہو چکا، اے بابا اب آئے، جب ننا علی اصغر بھائی کے ہاتھوں میں منقلب ہو چکا، اے بابا اب آئے، جب خیموں میں آگ لگ چکی، اے بابا اب آئے ہو، جب زینب کی چادر لٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ وَيَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین۔